ایک ایسا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور ہمارا معاشرہ اس مسئلے میں غفلت کا شکار بھی ہے، یہ بتانا ضروری بھی ہے کہ یہاں جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کے بعد ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کے گھر والے، اس کے والدین، اس کے بھائی، جیسے ہی انہیں خبر ملتی ہے کہ ہماری بہن کو کیا ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو وہ فوراً غصے میں گھر سے بھاگتے ہیں۔ پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ اپنی بہن کو ان کے گھر سے واپس لے آ کر اپنے گھر میں کیا کر دینا؟ بٹھا دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت کی نظر میں اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق غلط ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے ان دو گھروں کے درمیان ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی تلافی پھر ناممکن ہوگی۔ کیسے؟ طلاق کے بعد میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ طلاق کے بعد عدت شروع ہوتی ہے۔ اصل میں قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدت عورت اپنے خاوند کے گھر میں پوری کرے۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تب وہ اپنے میکے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر واپس آنا چاہے تو آئے۔ اب وہ جو عدت ہوتی ہے، اصل میں وہ عدت ہوتی کیا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ عدت کہتے ہیں تاکہ ان 3 مہینوں کے اندر، جو 3 مہینے عدت کے گزریں گے، 3 حیض گزرنے ہیں، ہم وہ حیض وہ 3 مہینے اس لیے گزرتے ہیں تاکہ یہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس عورت کا جو رحم ہے وہ مشغول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو اس عورت کا جو رحم ہے وہ مشغول ہے تو نتیجہ کیا آئے گا؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے خاوند کا ہے، جس نے اسے کیا دی ہے؟ طلاق دی ہے۔ اس سے اس بچے کے نسب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسری بات کہ اگر اس نے 2 طلاقیں دی ہیں تو سبیل نکل آئے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پھر کیا کر لے؟ رجوع کر لے، کیونکہ جھگڑا نہیں بڑھے گا۔ اب اگر وہ چلی گئی، اس کے بھائی اسے جلدی آئے، غصے کے اندر پہلے دن ہی اسے اٹھایا سائیکل موٹر پہ یا کسی چیز پہ، وہ گھر لے گئے، اب عدت گزرنی ہے۔ 3 مہینے بعد پتہ چلے کہ وہ عورت کیا ہے؟ حاملہ ہے۔ اب اس کا خاوند یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ میرا بچہ ہے؟ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا 3 مہینے ہو گئے ہیں، نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ تب اس بچے کا جو نسب ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا۔ اس عورت کی عصمت مشکوک ہو جائے گی، ان بھائیوں کی غیرت مجروح ہو جائے گی۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے شریعت کو چھوڑا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہو، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو کیا دو؟ طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے عدت کے دنوں میں ہی طلاق دو، طہر کے اندر طلاق دو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تاکہ پھر جیسے ہی طلاق ہو جائے، احصوا العدہ، پہلا کام کیا ہے؟ عدت کو شمار کرو، لکھ لو ڈیٹ کو۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ عدت کے دنوں کو نہ لکھیں، اندازے سے یاد کریں تو کہ عدت تو کیا ہو چکی ہے؟ پوری ہو چکی ہے، اب یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ احصوا العدۃ، عدت کو محفوظ کر لو، لکھ لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ربکم، جو تمہارا کیا ہے؟ پالنے والا ہے، تمہارا رب ہے۔
اب دیکھنا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہ نکالے، وہ اسی گھر کے اندر رہے۔ ولا یخرجنا، عورت کے لیے بھی یہ لازمی ہے، خاوند کو بھی تاکید ہے کہ اپنی بیوی کو باہر نہ جانے دے، تاکہ بعد میں اسے اس کا نسب مشکوک نظر نہ آئے، لوگ باتیں نہ کریں۔ اگر یہ آدمی مان بھی لے کہ یہ میرا ہے، معاشرہ تو کہے گا تمہارا کہاں ہے، تو کب سے طلاق ہو گئی ہے، یہ گھر میں ہے، اب کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، تو اب اس کو یہ بات سننی پڑے گی نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ذمہ داری تمہاری بھی ہے، تمہارا نسب بھی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا ہو تم قبول نہ کرو، تب بھی اسی کا نقصان ہے، اس کا نہ ہو یہ قبول کر لے پھر بھی اسی کا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی لا تخرجوہن من بیوتہن، اپنے گھر سے نہ نکالنا اسے۔ عورت کے لیے بھی کیا ہے، ولا یخرجن، اسے نکلنا بھی نہیں چاہیے، ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورت کھلی فحاشی کو آ جائے۔ کھلے فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی یہ ہے ایسی عورت کہ جس کے بہر کیا ہوں، تعلق ہوں کھلے عام ظاہراً۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مگر یہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، واضح فحاشی کو آ جائے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے، حدود ہیں جو آپ کے لیے بتائی گئی ہیں۔ یتعدی حدود اللہ، جو تعدی کرے گا، حد سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑے گا، ان مسائل پہ عمل نہیں کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے کسی کو نقصان نہیں کیا، اس نے اپنی جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا۔ لا تدری، تمہیں کیا معلوم تھا کہ اگر یہ عورت اپنے گھر میں ہی رہ جاتی، تم غصہ نہ کرتے، تم ٹھنڈے دل سے سوچتے، اس شریعت کے حدود کو نہ پھلانگتے، آگے نہ چلے جاتے، لا تدری، تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ، اللہ تعالیٰ اسی ٹھہرنے کے اندر یحدث، پیدا کر دیتے، بعد ذالک امرا، کوئی رستہ، کوئی معاملہ پیدا ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان میں کیا ہو جاتی، صلح ہو جاتی، ان کا گھر بچ جاتا، ان کا نسب بچ جاتا، سب کچھ محفوظ ہو جاتا۔